السلام علیکم۔ میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق تاریخی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چند ایک روز سے کچھ احباب جو ہے وہ دعا حیدری کے حوالے سے سوالات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ دعا حیدری کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، تو دعا حیدری کے حوالے سے کوئی بات کی جائے اور دعا حیدری کے اوپر باقاعدہ ایک پروگرام کیا جائے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دعا حیدری کے حوالے سے ہے کہ دعا حیدری کب پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے اور دعا حیدری کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں۔ تو دیکھیں، دعا حیدری جو ہے یہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منسوب ہے، اور دعا حیدری خاص تب پڑھنی چاہیے یا تب پڑھی جاتی ہے جب آپ کے اوپر بہت زیادہ خوف طاری ہو، آپ بہت زیادہ خوف زدہ ہوں بد اثرات کے معاملات میں، جادو کے معاملات میں، اور آپ کو اپنے جسم میں، آپ کو اپنے اندر روحانی تقویت حاصل کرنی ہو، تو دعا حیدری اس عمل کے لیے ایک باکمال دعا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے اوپر ناحق ظلم کرتا ہے، اس کے لیے دعا حیدری بہت باکمال عمل ہے، بہت باکمال دعا ہے۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی خوف میں مبتلا ہیں، اس کے لیے دعا حیدری بہت باکمال عمل ہے۔ سفر کے لیے جا رہے ہیں، دعا حیدری بہت باکمال دعا ہے۔ کسی سے آپ نے کسی کے لیے، کسی ظالم کے دل میں اپنے لیے روب پیدا کرنا ہے تو دعا حیدری بہت باکمال دعا ہے۔ کسی ظالم کے دل میں اپنے لیے خوف پیدا کرنا ہے تو دعا حیدری بہت باکمال دعا ہے۔ اگر کہیں ناحق قید میں مبتلا ہے تو دعا حیدری بہت باکمال دعا ہے۔ اگر کسی بھی بڑی بیماری یا پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو دعا حیدری بہت باکمال دعا ہے۔ تو دعا حیدری اپنے روحانی تقویت حاصل کرنے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، روحانیت میں ترقی حاصل کرنے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، مولا کائنات کا خاص فیض حاصل کرنے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، آپ کی خاص شفقت و شفاعت حاصل کرنے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، اور خوف سے نجات کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، ظالم دشمنوں سے نجات کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، ان کے دل میں خوف دبدبہ پیدا کرنے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ دعائے سیفی اور دعائے حیدری کا ایک سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ دعائے سیفی اور دعائے حیدری کا جو عامل ہوتا ہے، اگر کوئی عامل اس شخص کے اوپر جو دعائے سیفی یا دعائے حیدری کا عامل ہوتا ہے کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، یا کوئی عام انسان بھی ان کے لیے ان پر ظلم کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ ناحق کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کرنا چاہتا ہے، تو اس عامل کو کرنے کی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بدلے میں وہ انسان خود ہی اپنے پریشانیوں میں، اپنے چنگل میں اس طرح مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ شخص اس شخص کا جو ہے وہ گمان چھوڑ دیتا ہے۔ اور ان دونوں دعاؤں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے عامل کی بھی محافظ ہوتی ہیں،
यानी कि आमिल को अपने अमल को पलटने की, अपने ऊपर जो वार हो रहा है उसको रोकने की, उसको पलटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दुआएं इतनी ताकतवर हैं कि इसके पढ़ने वाले के ऊपर अगर कोई अमल होता है तो वो ख़ुद ब खुद लौट जाता है। इसके पढ़ने वाले का जो इसका आमिल होता है उसके साथ कोई जुल्म करने की कोशिश करता है तो वो उस पर लौट जाता है। कोई नाहक, नाइंसाफ़ी, कोई जुल्म करना चाहता है वो उस पर लौट जाता है। और इसकी ज़कात का तरीक़ेकार ये है कि दिन का तयन करके 232 मरतबा की तादाद को मुकम्मल कर लिया जाए। या तो आमिल जो है वो अपने नाम के अदद के मुताबिक दिन तयन करके इसकी तादाद मुकम्मल करे अपने नाम के अदद के हिसाब से, तो ये भी इसकी ज़कात का एक तरीका है। और दुआए हैदरी पढ़ने वाला कभी भी जालिम के जुल्म का शिकार नहीं होता, नागहानी मौत का शिकार नहीं होता, किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं होता, और दुश्मन से नहीं मरता। जो इसका आमिल होगा वो कभी भी दुश्मन से नहीं मारा जाएगा। और बहुत ही ताकतवर दुआ है, बहुत बाकमाल दुआ है। तो आप जो अहबाब भी इस दुआ को पढ़ना चाहते हैं वो पर्सनल में रब्ता करके इसकी बाकायदा तौर पर इजाज़त ले सकते हैं। पर्सनल में रब्ता करने का भी इसलिए कहा जाता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि आप कब से अमलियात की फ़ील्ड में हैं, कितना अरसा हो गया है अमलियात में, या कितना अरसा हो गया है उस अमल को या उस दुआ को या उस सूरत को या उस आयत को पढ़ते हुए जिसकी आप इजाज़त मांग रहे हैं, ताकि आपके तजुर्बे के हिसाब से आपको उस तादाद में पढ़ने की इजाज़त दी जाए। तो जो अहबाब भी इसको पढ़ना चाहते हैं वो पर्सनल में रब्ता करके इसकी इजाज़त हासिल कर सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।